سسٹم از دا سیکرٹ ویپن آف سکسیس. یعنی کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتا. نظام کائنات، یعنی کہ اگر ہم نظام کائنات کو دیکھیں تو اس میں ایک سولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے، ایک نظام شمسی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر 9 سیارے روٹیٹ ہو رہے ہیں، جس میں زمین بھی شامل ہے اور اپنے آربٹس میں جو ہے نا گھوم رہے ہیں. اس کو سسٹم کہا جاتا ہے. ٹھیک، اب سسٹم جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سسٹم از دا سیکرٹ ویپن آف سکسیس. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر سسٹم کو جو ہے نا سمجھے، جیسے نظام کائنات کے اندر سسٹم ہے، اس طریقے سے ہمارے جسم کے اندر بھی سسٹم ہے. ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام، اس طریقے سے جی ہمارے پاس جو ہے نا ریسپیریٹری سسٹم، نظام تنفس. یعنی اس دنیا کے اندر چاہے انسان ہے یا نظام کائنات ہے، وہ سسٹم کے بغیر چل نہیں سکتا. اگر گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھے تو قومی اسمبلی، سینٹ. اگر کسی کالج کے دیکھے، آرمی ایئر فورس کو دیکھے، نیوی کو دیکھے، ایک باضابطہ سسٹم ہوتا ہے. اس طریقے سے میڈیکل کالج، انجینئرنگ، ایک سلیبس، ایک سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب بات یہ ہے کہ آپ لوگ جب HGW میں آئے ہیں تو اگر آپ صرف رجسٹریشن کریں گے اور آپ پروڈکٹ لے کے جا کر اس کو جو ہے نا استعمال کریں گے تو ایک چیز تو حاصل ہوگی، وہ ہے صحت. لیکن اگر آپ کہیں کہ اس سسٹم میں 2-3 سال کے اندر میں ملینئرز بن جاؤں اور سسٹم میں نہیں آئیں گے تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس سسٹم میں کامیاب ہو جائیں، آپ HGW کے اندر کامیاب ہو جائیں سسٹم کے بغیر. میں چھوٹی سی مثال دوں گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو باٹلز ہوتے ہیں پیپسی کوک کے، اس کو مطلب ہے کہ ایک اوپنر سے جو ہے کھولا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس اوپنر نہیں ہے تو پھر آپ دانت سے اگر مطلب ہے کہ اس کو کھولنا چاہے، آپ اپنے ہاتھ سے کھولنا چاہے تو آپ کے دانت یا ہاتھ زخمی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اوپنر نہیں ہے. تو اوپنر کیا ہے؟ وہ سسٹم ہے. سسٹم ہے، انڈرسٹینڈ کر رہے میری بات کو؟ تو لہٰذا اس لیے کہ HGW کے اندر تقریباً پاکستان میں اس کمپنی کو 16 سال ہو چکے ہیں، 15 سال ہو چکے، 16واں ابھی جاری ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر. لیکن پاکستان کے اندر ابھی تک کچھ لوگوں نے گاڑیاں لی ہے جس کی تعداد 1% بھی نہیں ہے. لیکن کافی سارے لوگ ابھی تک نہ تو انٹرنیشنل ٹور ون کر رہے ہیں، نہ نیشنل ٹور ون کر رہے ہیں، نہ گاڑی اچیو کر رہے ہیں، نہ بڑے بڑے چیکس لے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ سسٹم کے بغیر کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں کہ ہم سسٹم کو کیوں فالو کریں اور سسٹم کو کیسا ہونا چاہیے. اب اگر سسٹم جو ہے، آپ جس سسٹم کے اندر یہ انگریڈینٹ شامل ہوں گے تو وہ سسٹم ہے، اس کو آپ جوائن کریں اور اس کے اندر کام کریں. سب سے پہلے کہ سسٹم جو بھی بندہ بنائے تو کس فارمولا سے بنائے. کس کا مطلب؟ وہ کیپ اٹ سمپل ان شارٹ، کہ جو بھی آپ سسٹم بنائیں اس کو عام عوام الناس کے لیے سمپل بنائیں، کیونکہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ کم ہوں گے، کچھ ان پڑھ ہوں گے، اور صحت اور دولت تو سب کے لیے. اب اس سے کیا لینا دینا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی تعلیم نہیں ہے تو اس کو صحت نہیں چاہیے، ایک بندے کے پاس تعلیم نہیں تو اس کو پیسہ نہیں چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے. اور پاکستان کے اندر خواندگی کی جو ریٹ ہے وہ تقریباً میکسیمم 35 سے 40% ہے. یعنی کہ جو شرح ہے جو ہے نا خواندگی ہے ہماری کنٹری کے اندر وہ 30 سے 40% ہے. اب 60% لوگ ان پڑھ ہیں. اب ان لوگوں کو بھی مطلب ہے کہ تو صحت چاہیے، ان لوگوں کو بھی تعلیم چاہیے. اگر ہم کافی ساری چیزیں انگلش میں بولیں گے، انگلش میں لکھیں گے، اور مطلب ہے کہ بہت مشکل باتیں کریں گے، آج ایک بات کریں گے کل دوسری بات کریں گے، تو اس طریقے سے سسٹم جو ہے اس کے اندر ڈپلیکیشن نہیں ہوگی، اس کے اندر تقلید نہیں ہوگی. ڈپلیکیشن کا مطلب وہ تقلید کرنا، نقل کرنا. اور آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر سب سے آسان کام نقل ہے. ٹھیک ہے، نقل. اور نقل کے لیے کوئی ایسا تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ بڑوں کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو ہے نا نقل کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں پہ جو کامیاب لوگ ہیں اگر اس کی نقل کرنا شروع کرے آپ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں جب آپ کامیاب آدمی کو دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اس نے بڑی ڈگری لی ہے یا اس نے بہت زیادہ کسی یونیورسٹی کے میں اس نے جو ہے نا کورسز کیے ہیں تو پھر وہ HW میں کامیاب ہوا ہے. ٹھیک ہے،
یا وہ بہت زیادہ دماغی طور پر طاقتور ہے، یا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہے، یا جو ہے نا خاندانی طور پر بہت زیادہ آگے ہیں تو جے ڈبلیو میں کامیاب ہوا ہے. ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم نے عام لوگوں کے لیے جب آپ سسٹم بنائیں تو اس کو کیپ اینڈ سمپل شارٹ فارمولے سے، چاہے پروڈکٹ سے یا ٹریننگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی سسٹم کے اندر یونیکنیس ہونی چاہیے، ایک یونیک سلیبس ہونا چاہیے. یہی تو میں کہتا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک، یعنی کہ جو بھی ایچ جے ڈبلیو کے آفیسز ہے، تمام آفیسز کے اندر ایک قسم کی پریزنٹیشن، ایک قسم کی ٹریننگ، ایک قسم کی جو ہے نا بول چال. یعنی جب بھی کوئی کسی بھی کراچی میں کوئی بات کرے یا اسلام آباد میں کوئی بات کرے تو سیم لینگویج، سیم پیٹرن، سیم سلیبس کی بات کریں. یہاں المیہ ہے پاکستان کے اندر، معذرت کے ساتھ، کہ پاکستان کے اندر جتنے آفیسز ہیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. اس لیے من حیث القوم اور بحیثیت ایک کمپنی، بحیثیت ایک ٹیم، مطلب ہے کہ اس لیے پاکستانی ٹیم گرو نہیں ہو رہی کہ ان کے پاس کوئی سلیبس نہیں ہے، یونیکنیس نہیں ہے، ایک جیسی باتیں نہیں ہے. اس لیے اس کے اندر جو ہے لرننگ نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہم آپ کے لیے گرین ون کے اندر سلیبس ہم نے بنا دیا ہے. جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ باتیں اپنے سیکھنی ہے اور سکھانی ہے، بس اتنی سی بات ہے. لرن اینڈ ٹیچ. اور سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو پیکیجز ہے وہ افورڈیبل ہو، with ارننگ اورینٹیشن کانسیپٹ. یعنی ہم نے کیا کیا کہ یعنی کہ اس میں سسٹم کے اندر ہم نے جو پری جونیئر کی انٹری ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو ڈپلیکیٹ کیا جائے، کیونکہ اکثر لوگ ماسٹر نہیں کرتے، سینئر نہیں کرتے. اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ اپنی مرضی کے پیکج لے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم پری جونیئر سے شروع کروائے. تو افورڈیبل پیکیجز are here. اپروچیبل، اچیویبل اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی کہ اگر کوئی کمپنی چائنا ٹور دے یا گاڑی کے لیے ٹارگٹ دے یا نیشنل ٹور دے تو اس کو آپ اچیو کر سکیں. ابھی تک جتنے بھی نیشنل ٹور آئے، انٹرنیشنل ٹور آئے، تو زیادہ سے 1% لوگوں نے بھی اچیو نہیں کیا، 5.1% لوگ اچیو کرتے ہیں. وائی؟ بیکاز آف دا سسٹم، ایبسنس آف سسٹم. ہر ایک جوائنر جو ہے اس کے پاس سیم سٹارٹر پیک ہو، سیم ٹریننگ میٹیریلز ہو، نو ویٹنگ فار اسپیشل ٹریننگ، ایوری تھنگس از سسٹمائزڈ. یعنی مینس کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ بھائی آپ ایچ جے ڈبلیو میں آئیں، 15-20 دن انتظار کرے، 2 ماہ انتظار کرے، پھر اس کے بعد ٹرینر صاحب آئیں گے، وہ پھر 2-3 ہزار روپے لیں گے اور اس کے بعد آپ کو مطلب ہے کہ ٹریننگ کروائیں گے تو تب آپ کامیاب ہوں گے. اب تو ماشاءاللہ ہم نے جمعہ ہفتہ اتوار کو ٹریننگ سے آغاز کر دیا. اب اپنے گھر میں بیٹھ کر ٹریننگ سن رہے ہیں. نو ویٹنگ از دیئر، ایوری ون اسپیک دا سیم لینگویج اینڈ فالو ون سلیبس. ٹھیک سمجھ آ گئی آپ کو؟ انکوریج ایوری ون ٹو ٹیچ 3 پیپل. ہم نے کیا کہ ہم نے کہا کہ بھائی 3 لوگوں کو ڈپلیکیٹ کریں. 3x3 کے فارمولے سے اگر آپ چلیں گے تو 1 سال کے اندر آپ ملینئر بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ وائی گرین ون سسٹم، اس میں یہ ہے کہ ایزی ٹو پرچیز فار آل کمیونٹیز. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے 22,000 سے ڈپلیکیٹ کروائیں. یعنی اس میں 12,000 روپے جو ہے تقریباً پری جونیئر کے ہیں اور 10,000 روپے سسٹم کے ہیں. کوئی بھی بندہ اگر 22,000 کی ڈپلیکیشن شروع کرے، اس میں لرننگ بھی ہے، اس میں ارننگ بھی ہے، اس میں ہیلتھ بھی ہے، ہیلتھ اور ویلتھ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ارننگ ہے، اس میں لرننگ ہے. کوئی بھی یونیورسٹی کے اندر آپ جائیں تو اتنے کم قیمت پر آپ بہت بڑی ڈگری نہیں لے سکتے، اور ڈگری کے بعد آپ بے روزگار پھرتے ہیں. اور اس کے اندر آپ کو صحت کی چیزیں ملتی ہے اور لرننگ کے لیے بھی پورے سال کا کورس ملتا ہے. ایزی ٹو سیلیکٹ پیکیجز اکارڈنگ ٹو دی انڈیویجول نیڈس. یہاں پر ہم آپ کو مختلف قسم کے پیکیجز جو ہے نا ڈسپلے کروائیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ سیلیکٹ کریں گے تو آپ کی نیڈز بھی پوری ہوگی. اور ایزی ٹو ڈپلیکیٹ 3x3 فارمولا بڑا ایزی ہے کہ پورے مہینے کے اندر ایک بندے کو ہم کہتے ہیں کہ آپ آئے اور 3 بندوں کو سسٹم سکھائیں، پڑھائیں، 3 بندوں پہ محنت کریں، اور انشاءاللہ وہ 3 بندے 1 سال کے اندر آپ کو ڈپلیکیٹ کرتے کرتے ملینئر بنائیں. اور اس کے بعد جب آپ چھوٹے پیکج لیں تو جلدی کنزیومیبل ہو جاتے ہیں اور زیادہ
جو بڑے پیکیجز ہیں وہ جلدی کنزیوم نہیں ہوتے، لیکن اگر آپ بڑے پیکیجز لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اکثر لوگوں کے پاس پروڈکٹس ایکسپائر ہو جاتی ہیں اور وہ پہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نہیں بیچ پا رہے ہیں اور ہم کھا بھی نہیں رہے، تو اس لیے چھوٹے پیکیجز جو ڈپلیکیشن اس کی آسان ہوتی ہے، اور اس کے بعد ایزی ٹو ملٹیپلائی انکم تھرو ہائیبرڈ سپورٹنگ سسٹم، یعنی کہ اس میں تقریباً 1 سال کے اندر اگر آپ HGW میں کام کریں گے گرین ون سسٹم کے ذریعے تو کم از کم 50 ملینز جو ہے آپ کی کم از کم ارننگ ہوں گی HGW سے سپورٹ سسٹم کے ساتھ ساتھ۔ یہ میں بتاتے چلوں کہ اگر آپ کنسسٹنٹ ورک کریں گے 1 سال تک، آج شروع کریں آج، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال اکتوبر کے اندر اگر آپ کنسسٹنٹ ورک کریں گی گرین ون کو استعمال کرتے ہوئے، گرین ون سسٹم کو یوز کیے ہوئے HGW میں کام کریں گے تو انشاءاللہ یہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پری جونیئر سے آغاز کریں گے اور سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو ہر مہینے اگر آپ 50 بیوی کی شاپنگ کریں گے اور کر بھی سکیں گے کیونکہ آپ کی منتھلی انکم شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ بہت جلد ہر کوئی غریب آدمی بھی ماسٹر بن سکتا ہے۔ اور فاسٹر ڈپلیکیشن مین فاسٹر پروموشن وداؤٹ انویسٹمنٹ، بعض لوگ جو ہے اپنے رینکوں کے لیے بڑے بڑے انویسٹمنٹ کراتے پھرتے ہیں، تو انشاءاللہ بڑے بڑے رینکوں تک آپ چلے جائیں گے 2-2.5 سال کے اندر وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، اور آن لائن ٹریننگ سے یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں جی کہ ریل سپورٹ سسٹم، یہ ایک جو گرین ون ہے یہ ریل سپورٹ سسٹم ہے، کیونکہ اس کے اندر جب آپ 3 لائنز کھولتے ہیں تو جب چوتھا بندہ آتا ہے تو آپ ABC کسی ایک کو دے جاتے ہیں، یعنی کہ جب آپ 3 کے علاوہ جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ آپ نیچے والے جتنی ٹیم ہے ان کو آپ ڈائریکٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ٹیم کی جو ہے سپورٹ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فری آن لائن آف لائن ایجوکیشن ٹریننگ سسٹم، یعنی 1 سال ٹریننگ جو ہے یہ اس لیے ہم اس کو فری کہتے ہیں کہ 10,000 کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس میں آپ 2-3 وقت کا کھانا کھا کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن پورے سال کی جو ٹریننگ ہم آپ کو آفر کر رہے اس کے لیے ہم اس کو فری کہتے ہیں۔ ایزی اپ گریڈیشن سسٹم، ٹھیک ہے، فار نان افورڈیبل کمیونٹی، جو لوگ ماسٹر نہیں کر سکتے تو وہ 12,000 اور 10,000 دونوں کے اندر آ کر جوائن ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت جلد ماسٹر بھی بن جائیں گے۔ فاسٹ پروموشن آف رینک ود ہائی بونسز ان لیس ٹائم، اور بہت کم وقت میں آپ کو ہائی بونسز ملیں گے، اور 100% اچیومنٹ آف آل انسینٹیوز، جو نیشنل انٹرنیشنل فری ٹور ہے، کار ہے، ولاز ہے، HGW سے۔ اب آتے ہیں ذرا اوور ویو کرتے ہیں گرین ون ٹریننگ سسٹم اور گرین ورلڈ کی، جو 1-2 سلائڈ میں بتاؤں گا کہ میں نے بتایا کہ اس میں تقریباً آپ 50 ملین تک یعنی کہ 5 CR تک 1 سال میں جا سکتے ہیں اگر آپ گرین ون اور گرین ورلڈ کے اندر جو ہے نا کنسسٹنٹلی کام کرے اور اس کو ایک فل ٹائم بزنس سمجھے، کیونکہ کوئی بھی فل ٹائم جاب، فل ٹائم دکان، فل ٹائم کوئی بھی اگر آپ کام کرے پاکستان میں تو 5 CR 1 سال میں نہیں لے سکتے ہیں، یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اگر نہیں لے سکتے تو پھر یہاں آ کر کود جائے فل ٹائم اور انشاءاللہ دیکھیں کہ 1 سال کے اندر آپ کو کون سی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ جو گرین ون کے اندر ٹاپکس ہم پڑھاتے ہیں تو وہ مختلف ٹاپکس سے، ملٹیپل ٹاپکس سے، جس میں ایڈوانس سکلز ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ای کامرس سسٹم ہے، ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، FMCG ٹریڈیشنل مارکیٹنگ ہے، پرسنالٹی گرومنگ ہے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے، بیوٹی کیئر انڈسٹری ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو ڈراپ شپنگ تک، اس میں آپ کو بہت زیادہ ایسی چیزیں بتائیں گے جو کہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے کے اندر آپ بزنس کر سکیں گے۔ اچھا، ابھی ٹریننگ جو فی سٹرکچر ہم نے بنایا ہے اس سسٹم کے اندر اس کو اوور ویو کرتے ہیں کہ فرائیڈے، سیچرڈے اور سنڈے کو ٹریننگز ہوتی ہے۔ اگر آپ ہمارے ممبر نہیں بنتے گرین ون میں تو اب ہم انشاءاللہ نظام بنا رہے ہیں کہ جب بھی آپ ہمارے روم میں آئیں گے زوم میں تو یو ول پے 500 فار ایچ ٹریننگ، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ منتھلی لیں گے تو 6,000 اور اگر آپ ایئر لیں گے تو 72,000۔ وائی ناٹ 10,000 پر ایئر؟ اگر آپ جو ہے 1 سال کے لیے 10,000 کے پیکج لیں تو آپ 1 سال کی ٹریننگ لیں گے جو کہ ایک بہت ہیوی کورس ہے، اور اس سے انشاءاللہ اس انڈسٹری کے اندر آپ ایک بہت اچھے انٹرپرنور اور ملینئر بن سکتے ہیں۔
آئیے ذرا اوور ویو کرتے ہیں کہ ڈیلی وڈراول جو HGW میں اگر آپ صرف 3 بندوں کو ڈپلیکیٹ کریں گے تو اس میں آپ کو فرسٹ منتھ میں جو بونس آئے گا وہ 1650 روپے ہے، لیکن 10ویں مہینے یہ بونس جو ہے وہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے. ٹھیک، لیکن اگر ہم 1 سال کا تخمینہ لگائیں تو سال کے اندر کم از کم 1.5 کروڑ تک آپ ارن کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 3 اسٹار ڈائمنڈ بھی بنیں گے. لیکن ایک اور چیز بتاؤں کہ آج کل جو چائنا ٹور جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس ہونے والا ہے. آپ کو میں ابھی سے ایک ٹپ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال اکتوبر میں 100 نہیں 200% آپ چائنا ٹور ون کریں گے اگر اس 3 کو آپ 4 کر دیں. یعنی جہاں پہ 3 لکھا ہوا ہے آپ تو اتنے تقریباً 1.5-2 کروڑ تک تو چلے جائیں گے، گاڑی بھی لے لیں گے، 3 اسٹار ڈائمنڈ بھی بنیں گے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں چائنا جانا چاہتا ہوں تو اگر 3 کی بجائے آپ 4 کی ٹیم بنائیں اور اس کو ڈپلیکیٹ کرتے جائیں تو یہاں تو آپ کی ایک انکم تقریباً 1.62 سے تقریباً 2.5 کروڑ تک چلی جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل ٹور چائنا کا بھی ون کر لیں گے. یہ آپ کے ساتھ وعدہ کیونکہ آنے والے مہینے میں تقریباً 8 مہینے کا ٹور جو ٹینور ہے وہ یعنی کہ اناؤنس ہوگا 32ویں سالگرہ کے لیے. اگر اس پہ کو آپ 4 کے فگر سے چلائے تو آپ کا چائنا ٹور ون ہوگا، کیونکہ کمپنی جو ہے 4 لائنوں سے BBs کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نہ صرف گاڑی ملے گی 4 سے، بلکہ میرے بھائی آپ کو ولا بھی ساتھ ملے گا. ویلا کے لیے فنڈ بھی ملے گا، گاڑی کے لیے بھی فنڈ بھی ملے گی، اور چائنا کا ٹور بھی ون ہوگا اگر آپ گرین 1 میں 3 کی بجائے 4 کا فارمولا بنائیں. لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ پہلے 3 مہینوں کے اندر 4 کا فارمولا لے جائیں 6 ماہ تک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آگے 6 ماہ کے بعد 3 مزید لوگ جو ہے نا آپ گرین 1 میں اور گرین ورڈ میں انٹر کروائیں تو انشاءاللہ آپ 7 اسٹار ڈائمنڈ تک بھی جائیں گے ود ان 1 ایئر ان انسینٹیوز کے ساتھ، اور 2 سال کے اندر آپ کراؤن ڈائمنڈ تک بھی جائیں گے. اگر پہلے 3 ماہ میں آپ نے کیا کیا، 3 بندے کیے اور چوتھے ماہ آپ نے چوتھا شامل کیا اور تقریباً یہ 8 مہینے تک چلے تو انشاءاللہ چائنا ٹور. اور اگر آپ مزید 3 بندے 7 کریں گے یعنی کہ تقریباً 8 ماہ کے بعد 3 بندے اور، تو آپ انشاءاللہ کیا کریں گے، آپ 7 اسٹار ڈائمنڈ تک جائیں گے. یہ اسٹریٹجی میں نے ویسے وربلی بنائی، لیکن یہ آپ جو ہے نا اپنے اسپانسر سے پتہ کریں. اب جو گرین ورڈ سسٹم سے تو آپ کما رہے ہیں 2-2.5 کروڑ آپ نے سال میں کما لیے، گاڑی بھی ون کی، ویلا کے لیے بھی آپ نے کوالیفائی کیا، چائنا ٹور بھی ون کیا. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ جو بندے آپ کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ گرین ورڈ میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اس طریقے سے ایک لائن میں آ رہے ہیں. تو یہاں مختلف لائنز کے اندر آپ کے لوگ آ رہے ہیں، اس میں ABC 3 لائنیں ہوتی ہے، چوتھا آئے گا تو ABC کسی کے انڈر آئے گا. تو ہر ایک آدمی کے 50 پوائنٹ ہے. تو اگر آپ ماشاءاللہ 10 ایک لائن میں ہوں گے تو 500، اس میں 10 500، اس میں 10 500، جو ہی 500 پورے ہو جائے تو 1 لاکھ کا کیش، اگلے پہ 2 لاکھ، اگلے پہ 5 لاکھ، اگلے پہ 1 ملین، اگلے پہ 25 لاکھ اینڈ سو آن. یہاں تقریباً یہ 5واں لیول ہے تو اتنا پیسہ آ رہا ہے. اگر آپ اس کو 10ویں لیول تک لے جائیں، 1 سال تک لے جائیں تو انشاءاللہ جتنی انکم آپ ہیلتھ گرین ورڈ میں کما رہے ہیں اتنی ہی آپ کو کیش ایوارڈ کی شکل میں یہاں سے دیا جائے گا. جناب اب آتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے ہیلتھ گرین ورڈ اور گرین 1 کے اندر ارننگ پوٹینشل کیا ہے. دا پوٹینشل آف ہیلتھ گرین ورڈ اینڈ گرین 1 پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو نوٹ کر لے. One support system, green 1 support system only in 1 year is minimum 5 CR plus with an average and consistent speed. دیکھیں گرین 1 جو ہے نا موٹر وے ہے اور گرین ورڈ آپ کی گاڑی ہے. لیکن اگر آپ کچھے روڈ پہ جائیں
گرین ون کو نکال لے تو آپ کچے روڈ پہ آ جائیں گے، تو پھر آپ کی سپیڈ کتنی ہوگی؟ یعنی کہ وہاں پر اس میں پتھر بھی ہے، کھڈے بھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں جوہر تالاب بھی ہے، پانی بھی ہے، آپ کی 10 یا 15 کی سپیڈ، کہیں کی گاڑی رک جاتی ہے، کہیں گاڑی پنکچر ہو جاتی ہے، اور آپ نے مطلب ایک کچے اس طرح راستے سے آپ کراچی جا رہے ہیں، یعنی کچا راستہ جس میں کھڈے اور سارے ہیں، آپ یہاں سے اسلام آباد سے آپ کراچی جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پر موٹر وے ہیں، آپ کراچی جا رہے ہیں، تو بندے خدا مجھے بتائیں کہ کون پہنچے گا کراچی؟ کون پہنچے؟ اب کراچی کیا ہے، 5 CR ہے، جو آپ 1 سال کے اندر اندر ون کر جائیں گے انشاءاللہ۔ رستہ 1 سال کا ہے، لیکن موٹر وے ہے، اس کے اس اینڈ پہ 5 CR ہے۔ لیکن اگر آپ گرین ون کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ فضول سسٹم ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کی سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ٹریننگ میں نے شروع کی، ابھی ٹریننگ تو شروع ہونے والی ہے، اب میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں یہ حاصل کیسے کریں گے۔ روزانہ ہم بتاتے جتنے کمائیں گے اتنے کمائیں گے، اتنے کمائیں گے، یہ ہے وہ ہے۔ آئیے میدان میں، اب آئیے میدان میں، اب میں بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی ایک ایک جو ہے نا لفظ کو دیکھیے، آگے انشاءاللہ 1 آور کی جو ٹریننگ ہے، انشاءاللہ وہ ٹریننگ ہے کہ آپ کی زندگی کو بدل دے۔ اب بات یہ ہے کہ گیٹ یور کیریئر ود اینی پیکج پلس 10,000 روپیز۔ جتنے بھی پاکستان میں لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہے کہ ہمارے گرین ون کی، گرین ورلڈ کے کوئی پیکج لیں، پری جونیئر، جونیئر، سینئر اینڈ ماسٹر، ان میں سے کوئی پیکج سلیکٹ، ایون آپ ایک پری جونیئر لیں 12,000 والا، اور اس کے ساتھ 10,000 اسی وقت دیں۔ اب آتے ہیں ذرا اس کا میجک دیکھے کہ 22,000 روپیہ آپ دے رہے ہیں، اس میں 12,000 روپے کی تو آپ کو پروڈکٹ ملتی ہے، اور 1 سال کی ٹریننگ کا پیکج ملتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرے کہ پاکستان کے اندر نوید مشتاق صاحب نے ایسا سسٹم بنا لیا آپ کے لیے کہ وہ اپریشیٹ کرے کہ یار ایک ایسا بندہ جس نے سسٹم بنایا ہے۔ تو یہ کمال کا سسٹم نہیں کہ 10,000 روپیز میں آپ 1 سال کا پیکج بھی ہے اور آپ کو کیش ایوارڈ بھی دیا جا رہے کروڑوں کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، نمبر فرسٹ پوائنٹ جو ہے میرا وہ ہے کہ جب آپ یہ گرین ون میں شامل ہو جائیں تو سب سے پہلے کیا ہے، گیٹ پریزنٹیشن۔ گرین ون کی پریزنٹیشن لیں، گرین ورڈ کی پریزنٹیشن اچھی طریقے سے لے، اس کی مارکیٹنگ پلان اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے، انڈرسٹینڈ کرے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرے کہ بونس کیا ہے، پی وی کیا ہے، بی وی کیا ہے، ڈائریکٹ بونس کیا ہے، اینڈ ڈائریکٹ کیا ہے، لیڈرشپ کیا ہے، ون ون کیا ہے، پرسنل میرٹ کیا ہے، ڈیولپمنٹ بونس کیا ہے، ریپیٹ آرڈرز کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اس کے اوپر دن لگائے، 2 دن لگائے، 3 دن لگائے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے کہ سال گزر جاتے لیکن مارکیٹنگ پلان نہیں آتی۔ آپ دونوں جو سسٹم ہے، یعنی کہ گرین ون سسٹم اور گرین ورڈ کمپنی، سب اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ کلیئر یور مائنڈ، اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں۔ جب آپ خود کلیئر نہیں تو کسی اور کو کلیئر کریں گے۔ جوائن گرین ورڈ فرام اینی پیکج، یہ آپ کا فرسٹ اسٹیپ ہے۔ یوز دا پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو ٹریننگ اینڈ گائیڈ لائن۔ جو آپ نے پروڈکٹس لی ہے بھائی، اس کو جو ٹریننگ ہے اس کے اکارڈنگ یوز کرے کہ ریزلٹ آئے۔ موسٹ امپورٹنٹ، مینیج یور ٹائم فل ٹائم 4 hours ڈیلی آن ریگولر بیسس۔ یا تو میدان میں کود جائے، طارق بن زیاد کی کشتیاں جلائے آئیں اور اپنے غربت کو ختم کریں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالے، اس کو فل ٹائم کریں۔ میں تو آپ کو انوائٹ کروں گا کہ فل ٹائم کریں، چھوڑیں اس چھوٹے موٹے پسوڑیوں سے جان چھوڑوائیں، فل ٹائم کریں۔ ٹھیک نہیں کرتے نا، ڈر رہے نا، تو 4 گھنٹے پھر ڈیلی دیں، کیونکہ فضول گھنٹے وہ ہمیں دیں ریگولر بیسس۔ یہ یاد رکھیں، ریگولر بیسس، یہ نہیں کہ آج کر رہے ہیں تو کل نہیں کر رہے ہیں۔ آج آ رہے ہیں، ابھی دیکھیں سسٹم میں دیکھیں 48 لوگ اس وقت موجود ہیں، کبھی 80 ہو جاتے ہیں، کبھی 70 ہو جاتے ہیں، جھٹکے لگ رہے ہیں، مرغی کے جھٹکے ہیں بھائی۔ کبھی آپ کو جوش آ رہا ہے تو ہوش میں آ جاتے ہیں، اور کبھی جوش ہی نہیں آتا تو آتے نہیں ہیں۔ یہ طریقہ نہیں چلے گا، ٹھیک؟ آپ نے کرنا ہے نا تو پھر ریگولر کریں۔ اوکے، اب آتے ہیں اٹینڈ ایوری زوم میٹنگ ود یور نیو پروسپیکٹ ایٹ لیسٹ 1% کمپلسری۔ روزانہ وہ دن بیکار ہے جس دن زوم میں آپ اور آپ کے ساتھ ایک نیا بندہ نہیں ہے،
اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں پھر سسٹم کو، یہ آپ کا سسٹم نہیں ہے، پھر اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ پورے دن میں ایک بندہ آپ زون میں نہیں لا سکتے، بلکہ خود بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو یہ کیسا سسٹم آپ چلا رہے ہیں؟ اس کے بعد فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے یہ فرض کرے، جیسے کہ نماز میں فرض ہے، اس طریقے سے آپ کی جے ڈبلیو میں فرض ہے کہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، جس طریقے سے آج میں سیٹرڈے کو ٹریننگ دے رہا ہوں، سو ویری ویری امپورٹنٹ، اس کو مس نہ کیجئے گا۔ اسٹرانگ فالو اپ آفٹر ایچ پریزنٹیشن، ٹھیک ہے؟ جب پریزنٹیشن ہو، اس کے بعد کسی کی کو پریزنٹیشن آپ کرواتے ہیں تو کانفرنس کال کروائیں۔ سب سے پہلے اپنے اس بھائی کو کانفرنس کریں، اور اس کا کہ جی میں نے سینئر سے بڑے مشکل سے ٹائم لیا، پھر سینئر کو بھی کانفرنس کروائے۔ ہر پریزنٹیشن کے بعد کیا کرنا ہے کہ سینئر سے نئے پراسپیکٹ کی کانفرنس کال کریں اور 5 منٹ 10 منٹ گفتگو کریں۔ اس کے بعد جوائن 3 نیو پیپل ان اے ویک۔ اگر آپ 3 بندے ہفتے میں جوائن کریں گے تو یہ فاسٹ سپیڈ ہے، یہ تو 6 ماہ کے اندر انشاءاللہ آخر رینک تک چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ پورے مہینے میں 3 لوگ کو لے کے آتے، سلو سپیڈ ہے، اس سے بھی 1 سال کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اس کے بعد اوائڈ گیپس، انٹرولز، ویٹنگ، کوئٹنگ، یہ آپ کے بزنس کے قاتل ہے۔ These are the killers of your business۔ کیا؟ گیپس، جنہیں کہ آج کر رہا ہوں کل نہیں کر رہا ہوں، انٹرولز، انتظار اور چھوڑنا، یہ قاتل ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ رائٹ ڈاؤن مائل سٹونز یہ لگے کہ جی میں نے فرسٹ اسٹیپ کب مکمل کرنا ہے، سیکنڈ کب کرنا ہے، تھرڈ کب کرنا ہے، فورتھ کب کرنا ہے، مائل سٹون لے کے کہ جی 15 نومبر کو یہ کرنا ہے، جی 30 نومبر تک یہاں تک جانا ہے، اور اپنے کارکردگی کو روزانہ چیک کرے، اور ڈریمز جو ہے نا ڈریم چارٹ بنائیں، ایک دیوار پہ لگائیں، اور یہ ڈائری میں بھی لکھے اپنی ٹارگٹس، اور ایک چارٹ پر بھی لکھے، اور چارٹ کو جو ہے ڈرائنگ روم، بیڈ روم میں لگائیں تاکہ اس کو آپ دیکھیں اور ٹیک ایکشن۔ ہاں، اور جتنے بھی پیکجز لیے جا رہے ہیں پری جونیئر کی، تو اس کے اندر ایک پیسٹ، ایک سوپ اور ایک شیمپو ضرور، اور ایک نیپکن لے۔ 4 چیز تو لینی ہی لینے ہر بندے نے۔ پیسٹ ہر گھر کی ضرورت، سوپ ہر گھر کی ضرورت، شیمپو ہر گھر، نیپکن ہر گھر کی ضرورت۔ جب بھی پیکج لے تو ہر بندے کو کہے یہ 4 چیزیں کمپلسری ہے، یہ تو لینے ہی لینے ہیں۔ کیوں؟ اس کا ہم نے لوگوں کو عادی بنانا ہے کہ ہر مہینے لیا کرے چیزیں، پوری زندگی لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے ڈپلیکیشن ہوگی، کیونکہ اسپائرولنا، چٹوسان اور باقی جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اس میں لوگ روزانہ، ہر مہینے ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے وہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہر مہینے کی ضرورت ہے، اس کی آپ کو ریپیٹ سیل ملے گی۔ یہ ٹپس اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ آئیے اب ہم ٹریننگ میں داخل ہو رہے ہیں، جو اصل ٹریننگ یہاں سے شروع۔ آئیے کہ یہ ہے کیا سکسس ٹرائنگل۔ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے بھائی، یہ آپ کے اوپر دماغ کا حصہ ہے، سر، یہ آپ کی ایک ٹانگ، یہ آپ کی دوسری ٹانگ۔ اب یہ ہے سکسس ٹرائنگل۔ دنیا کے اندر اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو TTT کو فالو کرے، دماغ میں ٹرسٹ رکھے، بلیو رکھے کہ HGW کے اندر پوٹینشل ہے، ٹھیک؟ اگر آپ کو یقین آ گیا کہ کسی کی جاب سے، کسی کے بزنس سے یہ بڑا بزنس ہے، اس میں ارننگ زیادہ ہے، تو پھر آپ ٹائم دیں گے، اور جب آپ ٹائم دیں گے تو ٹریننگ لیں گے، اور جب ٹریننگ لیں گے تو ٹرسٹ میں اضافہ ہوگا، جب ٹرسٹ میں اضافہ ہوگا تو ٹائم بڑھے گی، جب ٹائم بڑھے گی تو ٹریننگ زیادہ ہوگی، جب ٹریننگ زیادہ ہوگی تو ٹرسٹ بڑھے گی، ٹھیک؟ اب یہ ہے جیسے سائیکلک پروسیس، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ اگر کامیاب ہے تو TTT کی وجہ سے کامیاب ہے۔ ٹرسٹ، بلیو، ٹائم مینجمنٹ، ٹریننگ اینڈ نالج۔ اب ٹائم کیا ہے کہ ٹائم جو ہے جیسے بتایا کہ پارٹ ٹائم یا فل ٹائم۔ پارٹ ٹائم کم از کم 4 گھنٹے، اور ٹریننگ جو ہے وہ آپ نے لینی ہی لینی ہے، ٹھیک؟ اب 4 گھنٹے کیسے آئیں؟ تو یہ بہت ایزی ہے سب کے لیے، اس لیے ایزی ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا پوری زندگی میں پورے دن جو ہے وہ کام نہیں کرتا، 24 گھنٹے آپ کے پاس، 20 گھنٹے آپ کے، اس میں جو کچھ مرضی کرے، 20 گھنٹے آپ کے اور 4 گھنٹے HGW کے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کیسے کامیاب ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ کی جو گاڑی گرین ون موٹر وے ہے، اور گاڑی کے جو 4 پہیے ہیں وہ بتاؤں گا، اگر یہ پہیے جو ہے آپ لگائیں گے گاڑی کو، تو
تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ اپنے منزل تک پہنچیں گے. اب وہ کون سے پہیے وہ کون سے ویلز ہے جس سے آپ اس بزنس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دا فرسٹ از نیم لسٹ, دا سیکنڈ از پروسپیکٹنگ انویٹیشن, the third is show the plan and presentation, and the fourth one is follow up and closing. میرے پاس صرف اور صرف ابھی 45 منٹ ہے. اس تھوڑے سے ٹائم میں سم اپ کروں گا, کوشش کروں گا. یہ ویسے تقریباً ایک انگریڈینٹ جو ہے یہ ایک گھنٹے کی ہے. اگر میں چاہوں تو مطلب کہ یہ 4 آورز مجھے چاہیے, 4 گھنٹے, تو پھر بھی اختصار کے ساتھ یہ میں بتاؤں گا. لیکن اگر آپ ڈیٹیل سے مجھ سے پڑھنا چاہے تو جب آپ میرے ٹریننگ میں بالمشافہ بیٹھیں گے تو یہ ایک 4 گھنٹے کا ہے. یہ ٹوٹل 16 آورز کی بحث ہے. 16 گھنٹے اس پہ لگیں گے چاروں کو پڑھانے میں. اگر میں اختصار سے جاؤں گا تو پھر 4 گھنٹے لگیں گے. لیکن اگر اس کو میں صرف ٹچ کرتا جاؤں تو پھر یہ 45 منٹ میں سب کو مطلب ہے کہ ایکسپلین کرنا مشکل ہے, لیکن میں تھوڑا بتاؤں گا. کانٹیکٹ لسٹ کیا ہے؟ جب آپ اس سسٹم کو شروع کریں گی, جس طرح لائک اے کلیکشن آف را میٹیریلز فار اے بلڈنگ ان فیکٹریز. دیکھیے جناب, جیسے کہ ایک عمارت جو ہے نا بنا رہے ہوتے ہیں, اور عمارت کے لیے کیا چاہیے؟ عمارت کے لیے اینٹیں, عمارت کے لیے بجری, عمارت کے لیے سریا, عمارت کے لیے سیمنٹ چاہیے. اس لیے آپ کی جو بلڈنگ ہے, جو بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں, کراؤن ڈائمنڈ تک آپ جائیں گے تو اس کے لیے انسان چاہیے. تو یہ جو ہمارے انڈسٹری ہے نا, اس کو نیٹ ورک انڈسٹری ہے کہتے ہیں. جس طرح فیکٹری تو ہے لیکن کاٹن نہیں ہے. اب یعنی کہ اگر ٹیکسٹائل فیکٹری تو ادھر کاٹن چاہیے, اگر شوگر کین کی فیکٹری تو شوگر کین چاہیے. اس لیے آپ کے پاس ایک صحت کی انڈسٹری ہے اور ایک ویلتھ کی انڈسٹری ہے, اس کے لیے انسان چاہیے, انسان. تو آپ کیا کریں کہ آپ میری ٹریننگ کے بعد کم از کم 100 لوگوں کی ایک لسٹ بنائیں, 100 لوگوں کی. لیکن نہ دیکھیے کہ آپ جو ہے آپ کی کسی کے ساتھ لگتی ہے نہیں, کوئی اچھا ہے برا, کوئی میرٹ لسٹ پہ اترتے کہ نہیں, آپ لکھتے جائیں. اس پریزنٹیشن کے بعد کم از کم ہر بندے نے کیا کرنا ہے, 100 کی لسٹ بنانی ہے سونے سے پہلے. اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ جو ABC مین اینڈ فاسٹ ٹولز ہے, ان کرائٹیریا کے اوپر, ان کسوٹیوں پر ان کو پرکھنا ہوگا. اب ABC بھی ایک کسوٹی ہے کہ ایک ایسا شخص, آپ دیکھیے کہ جو 100 لوگ آپ نے لکھے ہیں, اس کے اندر وہ ایمبیشیس ہے, آگے بڑھنے کی جستجو ہے, اس میں کہیں سست تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. بی بزنس مائنڈڈ, یعنی 22,000 روپے کو پہاڑ نہ سمجھے, 1,20,000 ماسٹر کی انٹری کو پہاڑ نہ سمجھے, بلکہ وہ ان کی نظریں جو ہے وہ پرائز پہ ہونا چاہیے, پرائز پہ نہیں. اگر آپ پرائز صرف زیڈ اور سی کا فرق ہے دوستو, پرائز اینڈ پرائز جو ہے وہ ہے 22,000, لیکن پرائز وہ ملینز ان ملینز ہے, انڈرسٹینڈ. تو یاد رکھیے کہ اگر لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں جو قیمت کو نہیں دیکھتے, جو انٹری کی فیس کو نہیں دیکھتے, وہ آخری اینڈ کو دیکھتے ہیں کہ اینڈ پہ مجھے کیا ملنے والا ہے. اینڈ سی فور اسٹینڈ فار کریڈیبل, ایسا شخص جو معاشرے کے اندر معزز ہے, یاروں کا یار, دوستوں کا دوست, ان کی آواز پہ لوگ لبیک کہتے ہوئے باہر نکلتے ہیں, اور مطلب ہے کہ من دھن تن جو ہے نا آپ کے لیے قربان کرتے ہیں, آپ کی ایک آواز پہ آتے ہیں. تو ایسا شخص کریڈیبل ہے. یعنی کہ نوسرباز, معذرت کے ساتھ فراڈیا, ایسا بندہ جو جھوٹ بولتا ہو, جس نے معاشرے کے اندر اپنے ساکھ کو برباد کیا ہے, لوگوں کو چیٹ کرتا ہے, ایسے شخص کو پلیز ہاتھ دونوں جوڑتا ہوں, ایسے سسٹم کے اندر نہیں لانا. کریڈیبلٹی کو دیکھے. مین, یہ بھی ایک کسوٹی ہے. مین کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس منی ہے, اے کا مطلب ہے اتھارٹی, اور این کا مطلب ہے نیڈ. بعض لوگ ہمارے پاس جو ہے کم عمر لوگ آتے ہیں, یا ایسی عورتیں آتی ہیں جن کی اتھارٹی, پیسہ تو ان کے شوہر کے پاس ہوتے ہیں اور پیسہ ان کے والدین کے پاس ہوتے ہیں, لیکن ان کی اتھارٹی اس کے اوپر نہیں ہوتی. اور پھر پریزنٹیشن کے بعد جا کر اپنے پیرنٹس سے, اپنے ہسبینڈ سے پوچھتے, اور ہسبینڈ اور پیرنٹس کہتے کہ وہ چھوڑے یار, یہ فراڈ ہے, فلا فلا, اور وہ بندہ رک جاتا ہے. ایسا شخص, اس کو مطلب ہے کہ آپ انوائٹ کریں جس کے پاس پیسہ بھی ہے
اور اتھارٹی بھی ہے، یعنی کہ وہ استعمال کر سکتا ہے، وہ کسی کی مطلب ہے کہ محتاج نہیں ہے، نیڈ اور اس کو پیسے کی نیڈ بھی ہے۔ ایک اور فارمولہ ہے فاسٹ، یہ ہمارے انڈونیشین جو ٹیچرز ہیں ان نے فارمولہ بنایا تھا کسی زمانے میں، فاسٹ۔ ایف اسٹینڈ فار فائنینشلی، جس طرح ادھر ایم ہے، اے اسٹارٹ فار ایمبیشیس، جس طریقے سے اے بی سی میں اے ہے، ایس اسٹینڈ فار سویٹ اینڈ سوشل، جیسے کہ میں نے بتایا کریڈیبل، اور ٹی اسٹینڈ فار ٹائم باؤنڈیڈ، یعنی ایسا شخص، یعنی کہ دونوں ٹانگوں سے پسے ہوئے جاب میں، دکان میں، ایسے بندے کو بھی نہیں لانا۔ 100 کی لسٹ تو لکھی ہے، لیکن آپ کے ساتھ وہ بندہ کھڑا ہوگا جن کے پاس ٹائم ہے، جو آپ کو ٹائم دے سکے، کیونکہ رجسٹریشن کے وقت ان سے پوچھنا ہے، اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو ان کو پھر گرین ون میں لے کے آئے، اگر ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان کو گرین ون میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ ٹریننگ لے گا، نہ ٹائم دے گا، نہ کام کرے گا، تو ایسے 10,000 روپے کسی کے آپ کیوں ضائع کریں؟ تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسے لوگوں سے گرین ون میں پیسے نہ لیں، جو آگے نہ ٹائم دے رہے ہیں اور نہ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو بس HGW کے اندر پروڈکٹس کے اوپر لگائیں کہ ان کے یوزر بنے اور ڈسکاؤنٹ انجوائے کریں، ٹھیک؟ اب فار مور ڈیٹیلز فالو اور اردو چینل ہیلدی آرگینک ورڈ، اور مطلب ہے کہ یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو گرین ہماری ہیلتھ گرین ورلڈ کی جو ویب سائٹ، یعنی ویب سائٹ تو ہے، یہ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ آپ جا سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آرٹس آف پروسپیکٹنگ، فن، یعنی کہ پروسپیکٹنگ ایک سسپیکٹ ہوتا ہے، ایک پروسپیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پروسپیکٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نئے لوگوں کی جو تلاش ہے، نئے لوگوں کو تلاش کرنا اور اپنی ٹیم کے اندر لے کے آنا۔ آرٹس آف پروسپیکٹنگ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ فون کالز کے اوپر زیادہ پروسپیکٹنگ کری، پرسنل کانٹیکٹ لیس سے، لوگوں کے ساتھ کم ملیے، 5% لوگوں سے ملاقات کرے بالمشافہ، فون پہ زیادہ جو ہے نا ملیے، کیونکہ فون پہ جس وقت آپ ملتے ہیں تو آپ کا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں ہوتا، کم ٹائم کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو آپ مل سکتے، کال پہ 95% فون استعمال کریں۔ ویسے بھی آپ نئے بندے ہیں، نئے بندے کے پاس چونکہ نالج ہوتا نہیں ہے، بالمشافہ میٹنگ کسی کے ساتھ کریں گے تو 100 سوالات پوچھیں گے اور آپ لاجواب ہو جائیں گے۔ فون کالز پہ 3 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی، صرف انوائٹ کرنا ہے، پریزنٹ نہیں کرنا، ڈیٹیل میں نہیں جانا، کمپنی کا نام، پروڈکٹس کے نام، کمپنی کی جو ہے نا پروڈکٹ کی افادیتیں، کیپسول ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، بالکل نہیں۔ اگر آپ نے بزنس کے لیے لوگوں کو کال کرنی ہے 3 منٹ سے زیادہ نہیں، وہ بھی طریقہ بتاؤں گا کال کیسے کرنی ہے۔ فیس ٹو فیس بھی آپ مل سکتے ہیں لیکن 5%۔ اچھا، ابھی آپ پروسپیکٹنگ، ابھی ایک تو میں نے کہا کہ اپنی رشتہ داروں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ریلیٹیوز کی، ٹیچرز کی، آپ کے محلے کی لسٹ بنائیں، اپنے لوگوں کی 100 لوگوں کی لسٹ بنائیں جو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں ایسے بھی اسٹرینج سرکل کی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے فیس بک پہ لوگ 5,000 لوگ جو ہے اس وقت آپ کے فرینڈ بن سکتے ہیں۔ روزانہ آپ فیس بک پہ جائیں، 10-15 لوگوں کو جوائن کروائیں، 10-15 لوگوں کو ریکویسٹ بھیجیں، اچھے اچھے لوگوں کو فیس بک پہ دیکھیں اور ان کو ریکویسٹ بھیجیں جو پڑھے لکھے ہیں۔ زیادہ تر آپ لنکڈ ان کو اگر استعمال کریں تو لنکڈ ان ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جو فیس بک سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فیس بک پہ زیادہ اوباش قسم کے، آوارہ گرد قسم کے اور اکثر زیادہ معذرت کے ساتھ غلط لوگوں کا جو ہے نا جمگٹھا ہوتا ہے، اس میں اچھے برے کے پہچان کی تمیز بھی نہیں ہوتی، تو زیادہ تر لنکڈ ان بہتر ہے۔ فیس بک سے بھی لوگ لے سکتے ہیں اور اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ نیوز پیپر دیکھ لیا کرے، اس میں جو بزنس کمیونٹی، خاص کر سنڈے کا جو اخبار ہے، اس میں مختلف قسم کی بزنس کمیونٹی کے نمبرز ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس سے جو ہے نا لوگوں نے ایڈ لگائے ہوتے ہیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی صحت اور دولت کی ضرورت ہوتی ہے تو ان سے کانٹیکٹ لے اور اسٹریٹ سرکل میں جائیں۔ اس طریقے سے جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں جو ہے ٹریول کرتے ہیں یا ایروپلین میں، 7 سیٹ پر بیٹھنے والے شخص جو ہے اس کے ساتھ لازماً الیک سے لے کرے، ان کے ساتھ جو ہے گپ شپ لگائیں، ان کو پریزنٹ نہ کریں، بس ان سے زیادہ پوچھئے، ان کو فرینڈ بنائیں اور آپس میں نمبر کا تبادلہ بھی کریں، کیونکہ ہر بندے کو صحت اور دولت کی ضرورت ہے۔ آپ نے کوئی ڈر والی، خوف والی بات نہیں کرنی، اور آپ سب سے پہلے ڈر کو اور خوف کو جو ہے اپنے سے دور کرے، کیونکہ جو ساتھ والا بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے گھر میں صحت کا بھی مسئلہ ہوگا اور پیسوں سے بھی اس کو مسئلہ ہوگا، اور دونوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرین ورڈ کے اندر دی ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کے ساتھ جو ہے نا پبلک ٹرانسپورٹ، اور کوشش کرے کہ بہتر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرے، سستے ٹرانسپورٹ میں سفر نہ کرے۔ آپ جو
برانڈڈ بسیں ہیں ان میں زیادہ سفر کرے، اور جو لوکل اور عام جو ہے نا بسیں ہوتی ہیں اس میں سفر نہ کرے، کیونکہ آپ کو اچھے بسوں میں اچھے لوگ ملیں گے، اور کمزور بسوں میں یعنی کہ جو ایسے بسز ہے یا ایسے ٹرانسپورٹ ہے جس میں زیادہ تر غریب لوگ ٹریول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نان اے سی ٹائپ، ان میں آپ کو زیادہ تر غریب لوگ ملیں گے جو جن کو سمجھ میں کوئی چیز نہیں آئے گی. تو لہٰذا جب بھی آپ کہیں بیٹھیں تو لازمن جو ہے نا الیگ سلیکٹ کر لیجیے. آفٹر ڈائننگ ان ریسٹورینٹ، کسی ریسٹورینٹ کے اندر کھانا کھانے کے بعد جب آپ کاؤنٹر پہ جائیں تو ضرور اس مینیجر کی تعریف کریں کہ ماشاءاللہ انوائرمنٹ بھی اچھی تھی، کھانا بھی بہت اچھا تھا، اور آپ کے جو ہے سروس بڑی اچھی ہے. آئندہ کے لیے نہ صرف میں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی یہاں لے کے آؤں گے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بزنس ملے. مجھے اپنا کارڈ دیجیے، اور انشاءاللہ کارڈ لینے کے بعد بس اس کو کبھی کبھی آیا کرے، کچھ چائے شائے پیا کرے، دوست بنائیں، اور اس کے بعد دوست جب بنے اس کے بعد انشاءاللہ آگے پھر ہم پریزنٹیشن دیں گے. نئے بندے کو کبھی بھی پریزنٹ نہیں کرنا، پہلے دوست بنانا ہوتا ہے. آفٹر شاپنگ فرام شاپ سٹورز، کسی شاپنگ مثلا لیڈیز جو ہے وہ کانشیس رہے، جو خواتین اس وقت سن رہی ہے، شاپنگ اس کو بہت پسند ہے نا، خواتین کو شاپنگ بہت پسند ہوتی ہے. تو جب آپ لوگ شاپنگ کے لیے جائیں اور سٹور میں جائیں، ٹھیک ہے نا، تو مرد تو ویسے 5 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں بس شاپنگ سے، لیکن خواتین کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہاں جب اتنے زیادہ لوگ بیٹھیں تو کم از کم دکاندار جب اس کے ساتھ ڈیل کرے، کوئی شوز لے، کوئی کپڑے لے، کوئی بھی چیز لے، تو کارڈ لے اور نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آپ لوگوں کی دکان اور آپ لوگوں کی جو سروسز ہے یا جو ریٹ ہے آپ نے مناسب کیا، تو انشاءاللہ آپ کی دکان پر باقی لوگ بھی میرے ریفرنس سے آئیں گے. اور اس طریقے سے ہمارے پاس پاس بھی اس طریقے سے ایک بزنس ہے الٹرنیٹیو، جو انشاءاللہ آپ کی شاپس میں ہمارے جتنے بھی ہمارے بہت بڑا نیٹ ورک ہے پاکستان کے اندر، شہر کے اندر. میرے جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں اس میں میری بہت بڑی ٹیم ہے، تو میں ٹیم کو کہوں گا کہ آپ سے شاپنگ کریں. تو کسی دن آپ ہماری بات بھی سنیں تاکہ انشاءاللہ آپ کے کسٹمر اور بھی بڑھ جائیں. تو کیا بات آپ کریں گے، آپ ان کو اپنی پریزنٹیشن دیں اور آپ کہیں کہ اس پریزنٹیشن کی بدولت جتنے بھی آپ جب ہمارے ممبر بنیں گے، ہماری ٹیم میں آئیں گے، ہمارے ٹریننگوں میں آئیں گے، ہمارے جمگٹوں میں آئیں گے، ہمارے مطلب ہے کہ بڑے بڑے سیمینارز میں آئیں گے، تو وہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے ہم سب کو بتائیں گے کہ ان کے شوز بڑے اچھے ہیں، ان کا کپڑا بڑا اچھا ہے. اس طریقے سے آپ کو زیادہ بزنس ملے گا. لیکن آپ ہمارے پینل پہ رجسٹرڈ ہو جائے تو ہم آپ کو بہت کلائنٹس دے سکتے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں، آپ لوگ کرتے نہیں ہیں. جب آپ لوگ ہیئر کٹ کرتے ہیں، ہیئر کٹنگ ٹرمنگ کرتے ہیں، یا ہماری خواتین سیلون میں جاتے ہیں، تو وہ جو شخص ہوتا ہے جو آپ کو سروس دے رہا ہوتا ہے وہ چپ نہیں رہتا، وہ آپ سے گپ شپ کرتا رہتا ہے نا، اور آپ سے باتیں بھی کرتا رہتا ہے، آپ بھی باتیں کریں. تو سیلون کے ہمارے پاس بہت زیادہ چیزیں ہیں، تو ان کو بھی ماشاءاللہ بنائیں جی، فرینڈ بنائیں، دوست بنائیں، سہیلی بنائیں. اور ایسے جو ہے نا جب آپ بنائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب آپ ان سے کٹنگ وغیرہ کروائیں گے انشاءاللہ، تو جب وہ آپ کا ممبر بنے گا، ایک ماسٹر پیکج لے گا، تو 1 سال کی جو کٹنگز ہے وہ آپ کی فری ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ ریسٹورنٹ سے کھانا کھا رہی ہو، آپ کا ممبر بنا، اب کھانے کھاتے جاؤ، وہ انشاءاللہ فری ہے، کیونکہ وہ بندہ آپ کو بزنس دے رہا ہے. سیلون کے اندر جائیں، اس کو ممبر بنائیں، آپ آئندہ کے لیے سیلون میں جاتے رہیں، آپ کے سیلون میں کٹنگ فری ہے کیونکہ آپ کا ممبر بنا، آپ کے پروڈکٹ یوز کر رہے اور آپ کو پیسہ جا رہا ہے. ٹرائی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. انویٹیشن میرج ہال میں گھس جائیے. اب یہ نہیں کہ آپ جا کر پلیٹوں کے اوپر اور کھانے کے اوپر فوکس کریں. اکثر لوگ جو ہے نا جب ولیمہ کے لیے جاتے تو ان کا زیادہ رجحان ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کھانا کھاؤں اور بہت زیادہ جو ہے نا بوٹیاں کھاؤں اور بہت زیادہ چیزیں کھاؤں تو سیر ہو جاؤں. یار کھانے سے کیا ہو جائے گا، آپ اس دن نہ بھی کھائے نا تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کے بندے، آپ ایک ٹیبل پہ نہ برا جمع ہو، بلکہ آپ ایسے کریں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، کیونکہ ولیمہ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا تو 3 بجے ولیمہ سر ہوتا ہے. تو کبھی ایک ٹیبل، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے جائے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کرے، لوگوں سے کارڈ لے، لوگوں سے نمبر لے، پورے حال میں ایک دفعہ طواف کریں، ٹھیک ہے. اور اگر وہاں پہ تقریباً 500 لوگ ہیں تو کم از کم 30-40 لوگ فرینڈ نہ بنے تو وہ تو میرج ہال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک جمگٹا دے دیا اور آپ ادھر خاموش تماشے بیٹھ کے کھانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب کھانا آئے تو میں جپٹ پڑوں. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی. آپ ماشاءاللہ ایک اچھے خاص مارکیٹر ہے، آپ لوگوں پہ نظر رکھیں نہ کہ کھانے پہ نظر رکھیں، اور اس کے بعد وائلڈ ٹریٹمنٹ نہ لیں.
क्लिनिक से आपने किसी डॉक्टर से क्लिनिक मतलब है कि एक बंदा था हार्ट स्पेशलिस्ट और एक बंदा था जी स्किन था। हमारी तो हर किसी की यारी दोस्ती है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है चाहे ऑर्थोपेडिक है चाहे कोई भी है, तो उनकी कंसर्न जो है आप बात करें कि हमारे पास सपोर्टिव अल्टरनेटिव बहुत जबरदस्त बोन मैरो है, ऑर्थोपेडिक साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट है, तो हमारे पास शुगर की काफी सारी चीजें हैं। अगर कोई मतलब है कि हार्ट का है तो हार्ट की बहुत ज्यादा चीज, स्किन का तो स्किन की बहुत ज्यादा चीजें, आईज है तो आईज की बहुत ज्यादा चीजें हैं। ठीक है, कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं है? तो जिस डॉक्टर के पास जाएं तो इंशाल्लाह उनको अपने पैनल पे लेके आए, तो इंशाल्लाह आपकी पूरी खानदान की ट्रीटमेंट हो गई है फ्री, क्योंकि डॉक्टर आपके पैनल पे आ चुका है। ठीक है, आपकी तो सारी सर्विस फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचें पॉलिटिकल जलसा, ओ मक्खियों का छत्ता, क्या बात है, पॉलिटिकल जलसा, वाह जबरदस्त जलसा है। आप जाएं, आप किसी पार्टी के हैं तो चले जाएं, आप किसी को क्या शो कर रहे हैं कि मैं किस पार्टी का हूं? अगर कोई, मैं पार्टियों का नाम नहीं ला रहा हूं, कोई भी पार्टी उसमें चले जाएं, सुने, वो सारे इंसान है, उनको सेहत हैसियत की और दौलत की जरूरत है। वो जिसकी पार्टी है उसकी गाने गाएं, जिसकी भी पार्टी है उसको अच्छा कहें कि बहुत जबरदस्त, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी भी बात सुने। वहां जी अपने ब्रोशर तकसीम करे, अपने कार्ड तकसीम करने, नंबरों के तबादले करे और जलसा हो, और वहां से आपको 100 लोग ना मिले तो जाए ना वहां, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जलसे में। वहां से 100 लोगों को दोस्त बनाएं और जब जलसा खत्म हो जाए तो इंशाल्लाह अपनी सियासत शुरू करें। ठीक, और इंशाल्लाह आपको 100 की लिस्ट उधर से मिल गई। योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स कॉन्टेक्ट्स, ये भी, हाँ ये रिलेटिव्स एंड फ्रेंड कॉन्टेक्ट्स ये क्या चीज है? आपने तो अपने फ्रेंड्स के रिलेटिव्स के कॉन्टेक्ट तो बना लिए, मसलन आपकी अम्मी है, आपके अब्बू है, ठीक, आपके भाई है, आपकी सिस्टर है, आपकी पुपी है, आपकी चची है, चचा है, अब उनके साथ बैठे ना, उनके भी तो 100 की लिस्ट है। अगर वो HW में काम नहीं करते तो कम से कम आपको 10-15 लोग तो बता सकते हैं ना। तो अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे, अगर आपके 10 रिश्तेदार हैं तो अब 10-10 हर एक से लेके तो 100 तो उनसे आप बना लेंगे। कौन कहता है कि लोग नहीं है? अल्लाह के बंदे, अगर आप ये काम करेंगे तो मेरे हिसाब से जब ये स्लाइड खत्म होगी तो 1000 लोग आपके पास आ चुके होंगे। 1000 में आपको सिर्फ 7 लोग चाहिए क्राउन डायमंड तक। आप बताएं, काम नहीं हो रहा ना? माई कौन, अच्छा, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, तो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्रेप से लेकर 10th क्लास तक, आप मुझे बताएं आज तक आप गए स्कूल में? कभी वो अपने बच्चे के टीचर से बात की है इसके हवाले से? टीचर तो ज्यादा मोहताज है इन चीजों को, उनकी तनख्वाह कम होती है, पढ़ाते ज्यादा है, काम ज्यादा करते, तनख्वाह कम होती है, स्पीकिंग स्पीकिंग पावर अच्छी होती है, पेरेंट्स से उनके साथ ताल्लुकात होते हैं, आपके एक अच्छे प्रेजेंटर ट्रेनर बन सकते हैं भाई। मैं भी तो टीचिंग फील्ड से आया था, मैं भी तो लेक्चर प्रोफेसर था, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब आया तो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह मिलियंस एंड ट्रिलियंस का बिजनेस में जनरेट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरी स्पीकिंग पावर थी और मैं मतलब एक क्लासरूम में या ट्रेनिंग में पढ़ा सकता था, तो मैं कामयाब हुआ हूँ। तो आप टीचर्स कम्युनिटी को जो है पकड़ें इस तरीके से, व्हाट्सएप सोशल को। अच्छा, बात लोग कभी कभी आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन करवाएंगे, आपको बुरा लगता है, वो हो ये किस ग्रुप ने मुझे ज्वाइन करवा दिया। वो ऐसा नहीं करे, ऐसा ना करे यार, वो अल्लाह ताला ने आपको रिज़्क दिया है। मसलन वो 500-600 का ग्रुप है, आप उसको जो है क्या करे, उस तमाम ग्रुप की स्क्रीनशॉट ले रहे, हो सकता है ऊट पटांग ग्रुप हो, आप तंग हो, उसकी स्क्रीनशॉट ले रहे, ग्रुप का नाम भी लिखे, फिर उस स्क्रीनशॉट को उससे एक ब्रॉडकास्टर बनाए, उस ब्रॉडकास्टर या कम्युनिटी ग्रुप बनाए और सबको मैसेजेस करे। बंदा आपसे पूछे कि आप कौन है, उसे कहो जी मैं फिलहाल ग्रुप में था, तो वहां से माशाल्लाह आपका प्यारा सा नंबर लिया, तो आप बड़े एक्टिव होते हैं तो इसलिए। तो अगर आपको कोई ग्रुप में शामिल करे ना, तो वो बने बने लोग आपके पास तो ये भी आ गए आजकल। तो मसला नहीं है किसी के साथ कांटेक्ट करना। यूनिवर्सिटी फ्रेश ग्रेजुएट जो है इन सर्च ऑफ जॉब्स, आजकल ये भी बड़ा है कि लोग जो है ना ग्रेजुएशन कर जाते हैं और फिर जॉब की तलाश में होते हैं। और केबल ऑपरेटर्स, इस पर भी मैं इंशाल्लाह किसी फारिग वक्त में बात करूंगा, केबल ऑपरेटर्स पे, लेकिन इसको भी आप करें इनविटेशन। अब इनविटेशन कैसे देंगे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। अब डायरेक्ट अप्रोच जो है वो आप वार्म लिस्ट में करिए, इनकी जो आपके रिश्तेदार है, आपके करीबी लोग हैं, वहां उनके साथ आप डायरेक्ट बात करें, क्योंकि इनके साथ आप बिला झिझक बात कर सकते हैं। ठीक, क्या कहना है उनको? उनको ये कहना है कि अगर हमें एक पार्ट टाइम प्रोजेक्ट मिले मेरे दोस्त, और उसमें अर्निंग भी ज्यादा हो,
تو کیا آپ تھوڑا سا ٹائم اسپیئر کر لیں گے کہ ان کو دونوں دیکھ سکیں؟ ان کو یہ مت کہے کہ میں جوائن ہوا ہوں، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کے ساتھ جیلس ہو جائے گا، اچھا آپ جوائن ہوئے ہو تو میں آپ کے ساتھ جوائن ہوں گا تو میں آپ کو فائدہ دوں گا، کبھی نہیں۔ تو آپ نے یہ کہنا نہیں ہے، انہیں کہا یار مجھے کچھ مطلب ہے کہ ایسے سوشل میڈیا پہ اور کچھ دوست ٹچ کر رہے ہیں کہ ایک ماشاءاللہ ایک پارٹ ٹائم بزنس ہے، اس کو اگر ہم دونوں بھائی دیکھ سکیں تو وہ تو کہے کہ چلو دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بتاتے ہیں کہ میں نے جوائن کر لیا، میں ممبر ہوں اور مجھے چند لوگ چاہیے، اس میں سے آپ بھی شامل ہو جائے تو مجھے بونس آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ انڈائریکٹ اپروچ۔ اچھا اب آتے ہیں انڈائریکٹ اپروچ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اجنبی لوگ ہیں، جو کورٹ سرکل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ لیکن آپ آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے آپ ڈر رہے ہیں ذرا کہ اگر ان کو میں کہوں گا تو پھر کیا کہیں گے۔ آپ ان کو یہ کہیں کہ بھائی ہاں عبداللہ صاحب، میں آپ کا جی ایک اوپینین مجھے چاہیے، ایک میں نے نیا بزنس شروع کیا ہے، اس میں آپ کی جو ہے اوپینین چاہیے، مشورہ چاہیے۔ تو وہ تو دے دے گا مشورہ، وہ کہے کہ کیسے مشورہ؟ تو اسے کہو کہ پھر اس کو پریزنٹیشن دلوائیں کہ یہ بزنس میں نے جوائن کیا ہے تو اس میں مجھے مشورہ چاہیے۔ تو جب وہ پریزنٹیشن سنے گا، اس کے بعد ایک اور بھی ہے کہ بی، آئی ہیو اے گورنمنٹ اپروڈ پروجیکٹ اینڈ نیڈ سم پیپل فار ورک۔ میرے پاس ایک گورنمنٹ اپروڈ پروجیکٹ ہے اور مجھے کچھ لوگ چاہیے، نہیں کہ آپ نہیں چاہیے، مجھے کچھ لوگ چاہیے، کہ اس سے آپ خوف کھا رہے ہیں نا کہ اگر میں پتہ نہیں اس کو کہوں گا تو مجھے کھا جائے گا، ٹھیک ہے، کھاتا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ڈریے۔ لیکن اگر آپ کو خوف ہے کہ میں کیسے اس کو کہوں کہ یہ ایچ جی ڈبلیو میں جوائن کرے، تو ایچ جی ڈبلیو کا تو نام ہی نہیں لینا، گورنمنٹ اپروڈ پروجیکٹ ہے، مجھے کچھ لوگ چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو متلاشی ہے جاب کے، ٹھیک ہے، بزنس کے، یا ایسے کچھ لوگ ہیں جو ارننگ اپرچونٹی چاہتے ہیں، تو میرے ساتھ ملوائیے۔ تو ان کے بھی کان کڑے ہوں گے، ان کے کان کھڑے ہوں گے، بلکہ اس کا فائدہ ہے، ایک تو خود بھی دیکھنا پسند کرے گا اور دوسرا آپ کو لوگ بھی دے گا۔ وہ کہیں گے اچھا جی اس طرح لوگ ہیں میرے پاس، کوئی 4-5 بندے، وہ لیکن مجھے تو پہلے بتائے ہے کیا؟ انہیں کہا چلو ٹھیک ہے، آئے آپ دیکھ لیں۔ تو اس طریقے سے وہ دیکھ لے گا آپ کی پریزنٹیشن۔ آپ مطلب ہے کہ یہ پورا، اب جب آپ کال کرتے ہیں تو پوری ہسٹری بتا دیتے ہو تو وہ کیسے آئے گا؟ بہت زیادہ لوگوں نے انویٹیشن میں اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور ٹریننگ لینے سے پہلے وہ انویٹیشن دیتے دیتے اب وہ اپنے مارکیٹ کو برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ میں تو غلطی کر رہا تھا۔ ٹھیک، اب انویٹیشن میں کیا بتاؤں، ابھی وقت نہیں ہے، ورنہ آپ یقین کریں صحیح طریقے سے ہنستے، اور اتنے کہ ہنسی نہ رکتی۔ جب آپ انشاءاللہ بالمشافہ میری ٹریننگ میں آئیں گے نا کلاس میں، تو کلاس میں اس کا بڑا مزہ آپ کو آئے گا۔ اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہم بتاتے رہتے ہیں، لیکن ابھی یہاں پہ وقت نہیں۔ آن لائن ٹریننگ میں انویٹیشن چل رہی ہے، کولڈ لسٹ اپروچ کیا ہے؟ وہ لوگ جو کہ آپ نے نہ فرینڈز ہیں نہ کلیگز ہیں، بلکہ فیس بک سے آپ کے پاس آئے ہیں، یا اجنبی شخص رستے میں ملا، تو آپ نے ان کو یہ کہنا ہے اور کمپنی از انٹرسٹڈ فار ہر پروڈکٹس پروموشن ان یور ایریا، کین یو ہیلپ اس اٹس ان پروموشن۔ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی نمبردار سے، کسی جو ہے نا ناظم سے، کسی گاؤں کے بڑے بندے سے ملے اور ان کو کہیں 2-3 لوگ اکٹھے جائے گاڑی میں، ٹھیک ہے، یہ کریں نا ذرا، ہفتے میں ایک دن مقرر کرے کہ پنڈی یا آپ کے اپنے شہر کے اطراف میں آپ لوگ کسی بھی گاؤں میں جائیں، اور 2-3 بندے کسی بڑے بندے سے ملے کہ جی ہم آپ کے علاقے میں ایجوکیشن اور ہیلتھ کی پروموشن کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے این جی او ہے، آپ کہیں گے این جی او تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کی پروموشن کرنا چاہتے ہیں، اس سے آپ کی جو ہے نا جو گاؤں ہے اس سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اور یہ جو لوگ بیمار ہو رہے بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ تو چلیے اب سنیے، تو اس کے ڈیرے میں بیٹھ کے پریزنٹیشن شروع کر دے، وہ کون سا منع کرے گا آپ کو؟ تو جب وہ انشاءاللہ پریزنٹیشن لے گا اور جوائن ہوگا تو پورا گاؤں جوائن ہو جائے گا، کیونکہ وہ آپ بڑے سے ملے۔ کیونکہ درخت کو ہلانے کے لیے شاخ سے پکڑ کے ہلانا نہیں چاہیے، بلکہ جڑ سے پکڑ کے ہلانا چاہیے، تو پورا جو درخت ہے وہ ہلے گا۔ اچھا اب آتے ہیں جی کہ آپ نے انویٹیشنز بھی دی، اور اب آتے ہیں جی ہوم میٹنگز۔ انویٹیشنز ہو گئی، کانٹیکٹ لیس بن گیا، اور ابھی کیا کرنا ہے؟ اب ان لوگوں اب ہوم میٹنگ سے کئی طریقے ہیں۔ ایک ہوم میٹنگ ہے، ایک زوم میٹنگ ہے، 1-on-1 میٹنگ ہے، کلاس روم کے اندر میٹنگ ہے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی بندہ ایگری ہوتا ہے کہ جی میں آنا چاہتا ہوں اور میں آپ کو سننا چاہتا ہوں، تو سوٹیبل ٹائم، وہ ٹائم جو اس کے لیے سوٹ کرے،
یعنی اس کے نوکری کا ٹائم نہ ہو, نماز کا ٹائم نہ ہو, بزنس کا ٹائم نہ ہو. وینیو فار میٹنگ وتھ کارڈ, جیسے کہ آپ ولیمہ کے لیے شادی کارڈ بانٹتے, اس طریقے سے بھی کبھی کبھی کچھ کارڈ جو ہے نا پرنٹ کریں, ٹھیک ہے, کچھ کارڈ پرنٹ کریں, یا مطلب یہ کہ آج کل تو پرنٹر سے بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں, تو آپ لوگوں کو پکڑائے کہ جی یہ فلاں وقت میں میرے گھر کے اندر ڈرائنگ روم میں جو ہے میٹنگ ہے, تو آپ نے آنا ہے. ٹائم کون سا مقرر کرے؟ نماز عصر کے بعد, نماز مغرب کے بعد, نماز عشاء کے بعد اپنے ڈرائنگ روم میں آپ مقرر کریں کسی چائے پہ, ٹھیک. اور یہ پریزنٹیشن آپ نے خود نہیں کرنی, یہ پریزنٹیشن آپ کی کسی سینئر نے سے کروانی ہے, کیونکہ مرغی گھر کی مرغی دال برابر, اس سے تو آپ مشورہ لے رہے ہیں نا. گیٹ ہیلپ فرام یور ایل او ایس. ایل او ایس کا مطلب ہوتا ہے لائن آف اسپانسر. لینگویج تھوڑا سا سیکھنا شروع کریں. ہماری جو ہے نا نیٹ ورک انڈسٹری کے اندر کچھ کافی سارے ایسے ٹرمز استعمال ہوتے ہیں کہ جو آپ کو سیکھنی چاہیے. ایل او ایس کا مطلب ہوتا ہے لائن آف اسپانسر. اف یو نیڈ اٹ, اگر آپ کو چاہیے کہ اپنے اسپانسر کو لازمن جو ہے اس میٹنگ میں بلائیں, اور 5 لوگوں سے زیادہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گا, کیونکہ اکثر 5 سیٹر صوفہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے, تو 5 لوگ انف ہوتے ہیں. جتنے زیادہ جمع غفیر کو لے کے آئیں گے تو پھر اس میں سے کچھ لوگ نیگیٹو ہو سکتے ہیں. اور پریزنٹیشن ارینج کرنے کے ساتھ ساتھ ٹولز, مثلا آپ کے پاس ایل ای ڈی ہے, لیپ ٹاپ ہے, ڈیموز کے لیے کچھ چیزیں, کچھ پروڈکٹس ہے, ٹھیک ہے, کچھ آپ جو ہے نا بلو بیری جوس یا ٹی, اس قسم کے اپنے پروڈکٹس, یا آپ کے پاس بسکٹ ہے کمپنی کے, تو اس کو سرو کرے لازمن, کیونکہ اس قسم کی چیز جب آپ سرو کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی. یا آپ کے پاس جو ہے نا آج کل کافی ہے, ہمارے پاس کافی اچھی کافی ہے, ملک ٹی ہے, اس قسم کی چیزیں آپ نے سرو کرنی ہے, ٹھیک ہے. بلیک ٹی تو ویسے پیتے رہتے ہیں. ارینج سمپل ٹی وتھ بسکٹس. اوائڈ لنچ ڈنر. لنچ ڈنر سے جی اوائڈ کرے, یہ کوئی ولیمہ نہیں ہے. اور اس دن آپ نے بہترین لباس زیب تن کیا ہو. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہ کہہ رہے کہ جی میں نے ٹریلین ملین انڈسٹری کو جو ہے نا جوائن کیا ہے, لیکن آپ نے اوپر سے بنیان پہنی ہوئی ہے اور نیچے سے جو ہے نا دھوتی پہنی ہوئی ہے, اور آپ کی شیو جو ہے نا 10-12 دن کی بڑی ہے, دانت آپ کے ماشاء اللہ پیلے ہے, اور عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے, اور کہیں ناڑا لٹک رہا ہے تو کہیں کیا ہو رہا ہے, تو اس سے اوائڈ کریں. آپ اپنے پرسنالٹی کو ماشاءاللہ ویسٹ کوٹ پہنے پاکستانی ڈریس کے ساتھ, یا پینٹ شرٹ پہنے, بہتر ڈریس پہنے, کوئی پرفیوم وغیرہ لگائیں, اور بہترین طریقے سے جو ہے نا اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کہ آپ بدل گئے. اور بیک گراؤنڈ لائٹ میوزک ہونی چاہیے. میوزک کا کہ آپ انڈیا کی گانے لگانا شروع کریں محبت کی, بلکہ آپ جو ہے نا ایک لائٹ سی میوزک جو ہے جو وہاں پہ اس ڈرائنگ روم کے اندر گونج رہی ہو آہستہ آہستہ. انوائرمنٹ مطلب ہے کہ بہت ماشاءاللہ فریگرنس ہو, وہاں پہ لائٹ اچھی ہو, اور ٹیمپریچر ٹھیک ہو, تو آپ دیکھیں آپ کو ایسے رزلٹ ملیں گے, کمال کے رزلٹ ملیں گے آپ کو. کال ون آف, اچھا یاد رکھیں ہوم میٹنگ سے 65% رزلٹ آتا ہے. نیو یارک کے اندر 22 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کی آمدن 1 کروڑ سے اوپر ہے, اور وہ گھر کی میٹنگ جو ہے ہوم میٹنگز کرتے ہیں. اور ہر بندہ اگر کامیاب آدمی ہوتا ہے تو ہفتے میں 1 میٹنگ ضرور کرتا ہے اپنے گھر میں, اپنے ڈرائنگ روم میں. کال 1 to 5%, ٹھیک. اور یہ میں نے بتا دیا. اچھا جب لوگ آئیں گے نا تو ان کے ساتھ ایچ جی ڈبلیو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی. نو میٹنگ بیفور میٹنگ, کوئی ایسی بات نہیں کرنی, ٹھیک. اور اس کے بعد ایڈیفائی اور اسپانسر اف یو آر گوئنگ ٹو انوائٹ ہم ہر. مطلب ہے کہ جو بندہ آپ کا آ رہا ہے, آپ کا جو سینئر ہے, اس کو اچھی طریقے سے متعارف کروائے, اور اس کو پروٹوکول کے ساتھ لائیں, اور لوگوں کو بتائیں کہ میرا اسپانسر بہت بڑا اچیور ہے, بہت ماشاءاللہ سکسیسفل بندہ ہے, ٹھیک ہے. اپنا جو بندہ آئے گا نا, جو آپ کے پریزنٹیشن کنڈکٹ کروائے گا, اس کو صحیح آئیڈینٹیفائی کرے. ڈونٹ سرو ٹی ڈرنکس بیفور. اچھا کوئی بھی آپ نے مشروبات یا توازو جو ہے میٹنگ سے پہلے نہیں کرنی, اور میٹنگ کے دوران نہیں کرنی. جو ہی میٹنگ ختم ہو جائے تو پھر آپ نے سروس دینی ہے لوگوں کو, چائے بسکٹ, فالو اپ بھی. اور اس کے بعد جس وقت آپ یہ میٹنگ کریں گے تو سیلس اپنے بھی آف کریں, سائلنٹ کریں, اور ان کی بھی, ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ہے نا پن اور نوٹ بک, یا سوری وہ نوٹس بھی دے یا پیپرز بھی دے, اور کوشش کرے کہ آپ کے بچے جو ہے وہاں نہ بیٹھے ہو, کیونکہ ہوم میٹنگ میں اکثر چھوٹے بچے اگر گود میں بیٹھ جاتے ہیں اور میٹنگ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. ہوم میٹنگ اینڈ بلیک پریزنٹیشن کیا ہے؟ کلوزنگ آف سیل از دا مین ایجنڈا, یعنی کہ جو مین ایجنڈے کلوزنگ ہے, ٹھیک ہے.
اگر کوئی اس میں ایسا کہتا ہے کہ جی 22,000 روپے میں فارم فل کرتا ہوں تو میرے جیب میں کچھ پیسے ہیں، یہ تو لے، باقی میں دوں گا، تو بالکل ان سے لے پیسے اور اپنے پاس اس کو رکھے، اور اس کے بعد جب وہ دوسرے پوری انٹری کے پیسے لے تو اس کو جو ہے نا بھیجیں کمپنی میں یا کاؤنٹر پہ بھیجیں، تاکہ وہ کم از کم جو ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز کا سودا جب ہوتا ہے 5 کروڑ 10 کروڑ، تو ٹوکن منی سے ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ ٹیکنیکس بھی کافی جو ہے نا بہتر ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ضرور سیریس پرسن اس گروپ کے اندر ایک سیریس پرسن کو دیکھیں کہ سیریس کون ہے، ٹھیک ہے. اور جب پریزنٹیشن ختم ہو جائے تو اسی وقت فارم فل کرے. لوگوں کے پاس سیل فونز ہیں، لوگوں کے سیل فونز کے اندر جو ہے نا GW کا جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، کیا اس کا نام ہے، ایپلیکیشن لازمن. اور اس کو پتہ ہے کہ اس ایپلیکیشن سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں. لوگ تو ویسے اوٹ پٹانگ ایپلیکیشن ہے جو ہے ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں، موبائل بھرے ہوتے ہیں لوگوں کا، لیکن آپ اس کو بھی کروائیں اور اس کے بعد فارم کھولیں اور سب کو کہے کہ جی میں بتاتا جاؤں گا ٹیکنیکس، آپ لوگ اپنے اپنے فارم کو خود فل کریں. اس طریقے سے آپ پریزنٹیشن کے بعد تو فارم ضرور 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 فل کرنا ہے، اور اس کے بعد فلنگ کے بعد ان کو کہیں کہ 7 days کا ٹائم آپ کے پاس، اگر آپ لوگ جو بھی آپ پیسے جلدی کرے گا کلوزنگ تو وہ ٹاپ پہ آ جائے گا. تو ہر بندہ مسابقت کے جذبے میں ہوتا ہے، کو کہے گا کہ یار میں آ جاؤں، کوئی کہے گا میں آ جاؤں. سب کو پتا ہے کہ جو بندہ پہلے جو ہے وہ پیمنٹ کرے گا کمپنی کو تو اس کی پوزیشن ٹاپ پہ آ جائے گی، اور 7 days کے بعد پوزیشن ختم ہو جائے گی. آن لائن میٹنگز، زوم میٹنگز بھی ایک حصہ ہے. آپ کیا کریں کہ جو 100 کی لسٹ آپ نے بنائی ہے، 10 لوگ ٹاپ سلیکٹ کریں اور ڈیلی بیسس پہ اس لسٹ سے کال کریں. سینڈ دیم زوم آن لائن میٹنگ اینڈ لنک، زوم میٹنگ اور لنک بھیجیں، اس کو گائیڈ کریں کہ زوم کو کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور کم از کم جب آپ زوم کی لنک کسی کو بھیجیں تو 2 گھنٹے پہلے بھیجیں، اور آدھا گھنٹے پہلے کال کریں، اس کو ریمائنڈر کال کر کے. پاکستان میں لوگ بھول جاتے ہیں. اور اس کے بعد پریزنٹیشن کے بعد جو ہے کانفرنس کال کوریج سے میں نے بتایا. اس کے بعد جی پریزنٹیشن کے بعد فالو اپ از 80% اسٹرانگر دین پریزنٹیشن. یعنی جو فالو اپ ہے وہ ضروری ہے. جو لوگ کانٹیکٹ لسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، انویٹیشن کر رہے ہوتے ہیں، پھر چائے شائر پہ لاتے ہیں اور وہ پریزنٹیشن دلواتے ہیں، زوم میٹنگ کرواتے ہیں، فالو اپ نہیں کرتے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک، بالکل فائدہ نہیں ہے. آپ نے 80% مارکیٹ کو لوس کیا، کیونکہ 2% سیل جو ہے وہ فرسٹ فالو اپ میں ہوتی ہے، 3% سیل جو ہے سیکنڈ میں ہوتی ہے، 5% سیل تھرڈ میں ہوتی ہے، 10% سیل فورتھ میں ہوتی ہے، اور 80% سیل جو ہے ڈیئرز وہ ففتھ فالو اپ میں ہوتی ہے. تو فالو اپ سے تھکنا نہیں، اکنا نہیں ہے. آپ لوگوں نے فالو اپ جاری رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک ایک بندہ جوائن نہیں ہوتا. 5 دفعہ فالو اپ ضروری ہے، 5 مرتبہ. ایک دفعہ دوسری بات ہے، اور ہر مرتبہ جب آپ جائیں تو کوئی نئی بات کریں. اور جب بھی پریزنٹیشن دے تو پریزنٹیشن کے فوراً بعد فالو اپ کریں، اور اس کے بعد 48 آورز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جب بھی آپ پریزنٹیشن دیں 48 گھنٹے کے اندر اگر آپ نے فالو اپ نہیں کیا تو وہ کبھی بھی بندہ نہیں آئے گا. لیکن سارے لوگ نہیں آئیں گے، پھر بھی آپ کو لوگ ریجیکٹ کریں گے. ریجیکشن از دیئر. اور سب سے پیارا لفظ جو ہے وہ ریجیکشن ہے. جو لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر ریجیکشن سے پیار نہیں کرتے وہ کبھی بھی نیور ایور کامیاب ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ فرمائی آج سے 1400 سال پہلے تو لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا. انڈرسٹینڈ، حق نبی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے برگزیدہ ہستی ہے اور سچے نبی ہے، لیکن پھر بھی پورے 14 سال میں 80 لوگوں نے ایکسپٹ کیا، 80 لوگ، ٹھیک ہے. اور جب مدینہ پاک گئے تو وہاں لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا. تو اگر وہ پیغمبر خدا 14 سال میں 80 لوگ جو ہے ان کی ٹیم میں بن رہے ہیں، ہاں، تو آپ مطلب ہے کہ میں اور آپ پھر کون ہوتے ہیں؟ اب یہ تو انسانوں کے بنے ہوئے جو نظام ہے، تو آپ نے اس پہ پرواہ نہیں کرنا. انویٹیشن، اچھا اگر کوئی بندہ کو ریجیکٹ کرے، نو کرے، نو کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ اپرچونٹی. ٹھیک، اب جب یہ بندہ نو کرے نا تو جب بھی کوئی فنکشن ہو تو اس کو ایز اے گیسٹ بلائے فری، اور ان کو اپنے سٹیج پر کارکردگی لوگوں کی اور اپنی دکھائیں، متاثر ہوگا. اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ماشاءاللہ بڑے بڑے چیک آنا شروع ہو جائیں، اللہ کرے کہ آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو جب بڑے بڑے چیک آنا شروع ہو جائیں تو یہ جتنے لوگوں نے نو کیا نا تو ان کو کہا کہ جی السلام علیکم، کیا لے بھائی، ٹھیک ہے، آج میں بہت خوش ہوں، اور آپ جو ہے نا
چائے میری طرف سے آج آپ کو پتہ ہے اس چائے کے دوران یا ڈنر کے دوران اس سے کوئی ایچ جی ڈبلیو کی بات نہیں کرنی. اسے بتائے کہ بس یہ میرا چونکہ 1 لاکھ کا چیک آیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلے یار آپ کو مدعو کروں, آپ بھی میری خوشی میں شامل ہو جائے. تو وہ بھی خود کہے گا کہ اچھا آپ کے اتنے پیسے آ رہے ہیں, ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھا بزنس ہے, مجھے بھی یار جوائن کروائیں. تو دیکھیں جو بندہ آج آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے نا, کل آپ کی کامیابی کو دیکھے آپ کو ایکسیپٹ کرے گا. لہٰذا آپ نے بالکل پرواہ نہیں کرنے ایسی چیزوں کی. آسک فار ہز ریلیشن شپ لسٹ ایز اے فرینڈ. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ نہیں آتا ہے تو اس کو فرینڈ بنائے, اس کو ایک پروڈکٹ, ایک ٹوتھ پیسٹ, ایک صابن کا یوزر بنائے. ٹھیک, ہاں اگر وہ جوائن نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں. اب آتے ہیں دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ایٹ دی اینڈ. اب اینڈ پہ میں چونکہ ٹریننگ ختم کرنے والا ہوں تو کلوزنگ ٹیکنیکس یہ سیکھیے. کلوزنگ ٹیکنیکس کیا ہے؟ کلوزنگ یعنی کہ آپ کلوزنگ کی طرف کیسے بندے کو لے کے آئیں گے. مطلب ہے کہ کانٹیکٹ لسٹ بھی بنا لیا, ویل نمبر 1, انویٹیشن پراسپیکٹنگ ویل نمبر 2, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پریزنٹیشن دی ویل نمبر 3, آپ نے فالو اپ کیا ویل نمبر 4. لیکن گاڑی میں ایک سٹپنی پڑی ہوتی ہے, گاڑی 4 پہیوں سے چلتی ہے لیکن ایک سٹپنی ضرور ہوتی ہے. جب گاڑی پنکچر ہو جائے تو سٹپنی لگتی ہے, تو اس کو کلوزنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کلوزنگ از دا مین ایجنڈا, جیسے میں نے آپ کو بتایا. کلوزنگ کیا ہے؟ جب بھی پریزنٹیشن ختم ہو جائے آسک 5 کوسچن آفٹر دی پریزنٹیشن. لیکن خیال رکھیے کہ ڈونٹ آسک اوپن اینڈڈ کوسچن. ٹھیک, اوپن اینڈڈ کوسچن یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن اچھی لگی کہ بری لگی, وہ کہے گا کہ پریزنٹیشن تو اچھی نہیں تھی اتنی, یہ تو ایسی فضول قسم کی ہے. تو آپ نے ڈور کلوز کر دیا. ڈور کو کلوز نہیں کرنا, آپ نے ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی آپ فیصلہ کریں. نہیں, آپ نے اسے کہنا ہے کہ ماشاءاللہ پریزنٹیشن ختم ہوئی, اس پریزنٹیشن میں کون سا حصہ آپ کو اچھا لگا, کون سی چیز آپ کو اچھی لگی. وہ سوچوں میں پڑ جائے گا, کچھ نہ کچھ تو بتائے گا. یا تو وہ پروڈکٹس کے حوالے سے بتائے گا, یا کمپنی کے بارے میں بتائے گا, یا مارکیٹنگ پلان کے بارے میں بتائے گا. تو جس چیز کے بارے میں بتائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پورشن کو لائک کر رہا ہے, تو اس پہ آپ بولیں انشاءاللہ وہ میدان میں آ جائے گا. اس کو مزید کلیئر کریں. اس کے بعد ہاؤ مچ ٹائم یو کین اسپیئر آفٹر جوائننگ. یہ کوشچن دوسرا کرنا ہے کہ جب آپ انشاءاللہ جوائن ہوں گے تو کتنا ٹائم جو ہے اسپیئر کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ کہے کہ یار میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے, تو کہے آپ ہاں میں بھی اسی طرح تھا, میرے پاس بھی ٹائم نہیں تھا, میں سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ خوش رہے کہ میرے اسپانسر کو جب میں آیا تو ماشاءاللہ میرا ٹائم مینیج ہوا, میں اپنی نوکری جاب بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اتنے ہی پیسے یہاں سے بھی کما رہا ہوں. پہلے تو مطلب یہ کہ میرا ٹائم سارا ضائع ہو رہا تھا, تو میرے اسپانسر نے مجھے بتایا کہ وہ کون سے حصے ہیں جو آپ ضائع کر رہے, جس پہ آپ پیسے کما سکتے ہیں. میں بھی اسی طرح تھا, آپ نے یہی کہنا ہے, میں بھی اسی طرح تھا. ٹھیک, تو وہ کہے گا اچھا میں بھی, میرا خیال ہے کہ کوئی ٹائم ضائع کر رہا ہوں, کیونکہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے سے تو میرے ڈیوٹی نہیں ہے, تو باقی ٹائم کدھر جا رہا ہے. تو وہ سوچوں میں پڑے گا اور وہ آپ کو فالو کرے گا. ہاؤ مچ ارننگ ڈو یو ایکسپیکٹ آفٹر جوائننگ. آپ اسے کہیں کہ اب یار ویسے یہ بتائیں بات کہ جب جوائن کرو گے نا ہمارے ساتھ, آپ نے پریزنٹیشن تو سن لی, تو کتنی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ. تو کہے گے جی 50,000 20,000. تو اسے کہیں ہاں میں بھی اس طرح سوچ رہا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے آج کل میں بہت کما رہا ہوں. اچھا ایک سوال وہ پوچھ سکتا ہے, اکثر یہ سوال لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے لوگوں سے کیا پوچھتے ہیں لوگ کہتے ہیں لوگوں کو اچھا آپ کو کیا مل رہا ہے, آپ کو کتنا عرصہ ہوا, آپ کو کیا مل رہا ہے. آپ جمعہ 8 دن ابھی جوائن ہوئے ہیں. اب یار ایک ڈاکٹر ہے یونیورسٹی میں چلا گیا پہلے دن, اس کا 1 ہفتہ ہوا, کیا وہ آپریشن کرے گا؟ کیا وہ لوگوں سے فیس لے گا؟ کیا وہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر بنے, وہ اپنے کو ڈاکٹر کہلائے گا؟ کیا وہ جو ہے نا وہاں ارن کرے گا؟ 5 سال رگڑا گائے گیا. اب اس انڈسٹری میں آنے کے بعد لوگ آپ سے پوچھتے ہیں جی کتنے دنوں کی, 1 مہینہ, اچھا کتنا کما رہے ہیں. تو آپ ان کو یہ جواب دینا کہ الحمدللہ مجھے تو بہت کچھ مل رہا ہے, مجھے تو بہت کچھ ملا ہے, مجھے تو آپ کی فکر ہے.
وہ آپ پہ کوشچن کریں، آپ اس کوشچن کو اٹھا کے اس پہ کریں. وہ آپ کو کہے گا آپ کو کیا مل رہا ہے، تو آپ کہیں الحمدللہ مجھے بہت کچھ مل رہا ہے اور ملا ہے، اور آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے، آپ کو اتنی بڑی کمپنی ملی ہے، اتنی بڑی انڈسٹری ملی ہے، اللہ کا شکر کریں. تو بس خاموش ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ اچھا، اس کے بعد وچ پروڈکٹس پیکج وڈ یو لائک مور، اس کے بعد آپ اس کو لے کے آ جائیں. جب وہ ان دونوں چیزوں میں انٹرسٹ لے گا نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ 50% تیار ہو چکا ہے. تو انہیں بتائیں کہ یار کون سا پیکج آپ کے لیے اچھا رہے گا. تو وہ اگر کسی نتیجے پہ نہیں آ رہا تو آپ کسی نتیجے پہ ان کو لے کے آئیں. اب اوزون تو ہر کسی کی ضرورت ہے، ٹوتھ پیسٹ ہر کسی کی ضرورت ہے، نیپکن، صابن، شیمپو، ٹی، کس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے گھر کے سے معلومات دیں کہ گھر میں کتنے افراد ہیں، کتنے عمر کے ہیں، کسی کو کیا مسائل چل رہے ہیں. اس طریقے سے آپ ان کو بتا دیں، کیونکہ آپ نے پروڈکٹ ٹریننگ ہے جو اتنی لی ہوئی ہے، تو ان کا ایک پیکج بنا لیں. اور پھر وہ دیکھیں کہ وہ غریب ہے، متوسط ہے، امیر ہے، اس طرح پیکج ان کو بنا کے دیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو کہے کہ جی رجسٹریشن فارم جو ہے وہ فل کریں. ٹھیک، تو رجسٹریشن فارم فل کرے گا آن دی اسپاٹ. اور اس کے بعد جب رجسٹریشن فارم فل کرے گا تو اسے بتائے، پوچھے کہ وچ موڈ آف پیمنٹ ول بی مور کنوینئنٹ فار یو، کیش، چیک، کریڈٹ کارڈ ایکسیٹرا. کون سا طریقہ آپ کو اچھا لگے گا؟ چیک کے ذریعے آپ پیمنٹ کریں گے، اسی پیسے کے ذریعے کریں گے، کیش کے ذریعے کریں گے؟ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، جو بھی ایزی میتھڈز ہیں اس کو کریں. اگر اس وقت پیمنٹ دے رہا ہے تو روکیے نہیں، یہ نہیں کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کل کر لیں. اللہ کے بندے وہ کلوز ہو رہا ہے اور آپ اس کو کل پہ لے کے جا رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہ کریں کہ آپ کی کلوزنگ جو ہے وہ تاخیر کی شکار ہو جائیں. آپ نے اسی وقت کلوزنگ کرنی ہے. تو دوستو یہ تھی یہ ہماری ایک مختصر سی ٹریننگ، اور مجھے ہمیشہ کے لیے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور اگر آپ انشاءاللہ کریں گے، فیڈ بیک دیں گے، اچھی فیڈ بیک دیں گے گروپ میں بھی، ادھر بھی، ٹھیک ہے نا، آپ گروپ میں شامل ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو پریزنٹیشن کے یا ٹریننگ کا کوئی بھی حصہ اچھا لگا ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.